الرعد آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کی مذمت ہے جو اللہ کے ساتھ کسی بھی شکل میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. جیسا کہ کل کے درس میں پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی انسان پانی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پانی خود بخود میرے منہ کے اندر چلا جائے، یہ ناممکن ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہاں سے مدد بھی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مدبر حقیقی ہے. کل کائنات کی تدبیر، یہ سارا کا سارا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو میرے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے لیے ساری کی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے. کچھ خوشی خوشی کرتے ہیں اور کچھ جبرن مجبوری کی حالت میں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے نہیں لیکن سجدہ وہ پھر بھی کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو، ایک انسان ہے، ایک اس کا سایہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر انسان خوشی خوشی سجدہ کرتا ہے تو اس کی یہ مقبول عبادت ہے، اگر یہ نہیں کرتا تو اس کا جو سایہ ہے وہ سجدہ کرتا ہے. سایہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے، جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ادھر سے آتا ہے اور پھر اس طریقے سے چلا جاتا ہے. پہلے بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سائے تو سجدے کرتے ہیں، لیکن جو انسان سجدہ نہیں کرتے وہ اپنے سائے کو بھی منع کر دیں کہ تم میرا سایہ ہے تو تو نے اللہ کے سامنے نہیں جھکنا. تو فرمایا کہ خوشی خوشی بھی اور مجبوری کی حالت میں بھی بار صورت کوئی خود سجدہ کرے یا اس کا سایہ سجدہ کرے، لیکن سجدہ تو اللہ کا کرنا ہی پڑے گا.
جب انسان خوشی سے سجدہ کرتا ہے تو پھر شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان کو اللہ کا وہ حکم یاد آ جاتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا تھا، تو افسوس کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کو حکم ہوا سجدہ کر، تو اس نے کر دیا، اس کے لیے جنت ہے، اور میں نے سجدے سے انکار کیا تھا تو مجھے اس کے بدلے کے اندر جہنم ملی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سجدہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تو بندگی کا لائق بھی وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ اللہ کی مخلوق تو تمہارے سامنے ہے، تو یہ جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو دوسرے جن کے سامنے یہ جھکتے ہیں، کوئی ان کی مخلوق بھی ہے؟ اگر ان کی کوئی مخلوق ہے، وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، تو پیش کریں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ساری مخلوق اللہ کی بھی تھی، پھر ان کی جو معبودان باطل ہیں ان کی بھی تھی، وہ خلط ملط ہو گئی ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہے کہ خالق صرف اللہ ہی ہے، یہ خود مانتے ہیں کہ جو ہمارے بت ہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے، جب پیدا نہیں کر سکتے تو وہ ان کو نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے، ان کو تو کیا دیں گے، وہ اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے، اپنے وجود کے اندر بھی وہ خود ان کے محتاج ہیں۔ اس انسان کو چاہیے کہ بس وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھے اور اللہ کے سامنے ہی جھکے، اور اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے سارے کے سارے کام اللہ ہی بنا سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کسی کا کچھ اختیار نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعا، خوشی خوشی، وکرہن، اور ناخوشی، وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان سب کے جو سائے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، صبح کے ٹائم بھی، والآصال، اور شام کے ٹائم بھی۔ قل، آپ فرما دیجئے، من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء، دوسروں کو کارساز سمجھتے ہو، لا یملکون، جو نہیں قدرت رکھتے، لانفسہم، اپنے ہی ذات کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کی نہ نقصان کی۔ قل، آپ فرما دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور بینا، بصیر دیکھنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں ظلمات تاریکیاں، والنور، اور نور روشنی؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے مومن اور مشرک بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے جو شریک ٹھہرا لیے ہیں، خلقو کا خلقہ، انہوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے اللہ کی مخلوق جیسی، جیسے اللہ نے پیدا کیا انہوں نے بھی پیدا کیا، فتشابہ الخلق علیہم، کہ پس وہ مشابہ ہو گئی مخلوق ان پر، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ والی ہے کہ یہ ہمارے معبودان والی مخلوق پھر رہی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے، وہو الواحد، اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، القہار، غلبے والا ہے، زبردست قدرت کا مالک ہے۔ یہ آیت سجدہ آج کے درس کے اندر پڑھی ہے، اس لیے جن ساتھیوں نے یہ آیت سنی ہے تو وہ سب کے سب ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کر لینا درس کے بعد، یہ واجب ہوتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ایک محفل کے اندر جتنی بار بھی پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، ایک بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، جب محفل تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ جا کر پھر اگر اسی آیت کو پڑھیں گے تو پھر دوسرا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور آیت سجدہ
پڑھنے کے ساتھ بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے کے ساتھ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب ساتھی یاد سے درس کے بعد انشاءاللہ سجدہ تلاوت ضرور کر لیں گے. یہ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہی وہ سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس کے اندر ابلیس بھی فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا لیکن شامل تھا. اس کو بھی حکم تھا کہ تو بھی سجدہ کر آدم کو. اگرچہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، لیکن بہرحال اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب میں حکم دوں سجدے کا، جس کو بھی دوں تو بس وہ فوراً کرے. جو لوگ سجدے سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، جیسے کہ شیطان سے ناراض ہو. شیطان نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ اس نے خود گھڑ لی کہ آدم سے میں بہتر ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہتے ہیں مجھے آگ سے بنایا، آگ اعلیٰ ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی گھٹیا ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں بلند چیز سے بنا. اس جاہل اور احمق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی مٹی کی عاجزی ہی تو پسند ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی تھی؟ جب انسان سے اتنا پیار ہے تو اس کو سونے کا بناتا، چاندی کا بناتا، کستوری کا بناتا، مجھ کو زعفران سے بناتا. اللہ کے پاس سب کچھ تھا لیکن مٹی سے بنایا. سب سے پہلا انسان جو عظیم انسان ہے، سب سے پہلا انسان، اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا. اتنا تو پیار ہے نا. دست سے قدرت سے بنایا، اس کو نبی بنا دیا تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے جی میں تو فلانے کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو یوں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب فخر کر سکتے ہو کہ ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور ہمارا باپ آدم تو نبی تھا. شیطان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے کیوں بنایا. اس میں حکمت یہی تھی کہ مٹی کے اندر عاجزی ہے اور آگ کے اندر سرکشی ہے. اب اس سرکشی کی وجہ سے، سجدے سے انکار کی وجہ سے لاکھوں سال کی عبادت اللہ نے اس کے منہ پر مار دی، اور اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب تو نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے. لاکھوں سال کی عبادت کے اندر یہ اتنا مشہور تھا، جیسے ہوتا ہے نا جبرائیل اور میکائیل، تو یہ ابلیس کا نام تھا عزازیل. یہ ایسا لعنتی تھا کہ اس کے اندر اکڑ تھی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اکڑ شیطان سے بھی زیادہ آئی ہوئی. ایسی بات کہ نہیں ہے. شیطان نے چلو کچھ کیا تو تھا، لاکھوں سال کی عبادت تھی، اس کے پاس کچھ نہ کچھ جنت کے اندر بھی رہتا تھا، اس کی رسائی بہت اوپر تک تھی. اگر اس کے اندر اکڑ آئی تو کچھ تھا تو صحیح. ہم تو خالی ہیں، ایک کلمہ بس پڑھ لیے زبان سے، اور اندر حقیقت کیا ہے، ہمارے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا اللہ کے ذات پر یقین ہے، کتنا اللہ پر بھروسہ ہے، ہم سب جانتے نہیں ہیں. جو ہماری نمازیں ہیں، جو ہمارے روزے ہیں، جو عبادات ہیں، بس اللہ کرے بس یہ فرض ادا ہو جائے، بس سر سے اتر جائے. یعنی کہ اللہ سے محبت، دیدار کا شوق کچھ نہیں ہے، سر سے اتارنا ہے. نماز کو بھی، روزے کو بھی ہم سر سے اتار رہے ہیں. ایسی تو ہماری عبادت ہے، لیکن اکڑ شیطان سے بڑی ہے. یاد رکھیے کہ جب اللہ نے لاکھوں سال کی عبادت ہونے کے باوجود شیطان کے منہ پر سب کچھ مار دیا اور اس پہ اپنی لعنت فرمائی ہے. وہ انسان جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ شیطان والی اکڑ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس پر بھی لعنت فرمائے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا تو وہ انسان بن کر رہے. اللہ نے اس کو بندہ بنایا تو اس کے اندر بندگی کا عنصر ہونا چاہیے. بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو سجدہ بہت زیادہ پسند ہے. جو نماز ہے نا، یہ ام العبادات ہے، سب عبادت کی ماں ہے. اور اس نماز کے اندر جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے
تو اپنی ناک رگڑ کے اور پیشانی کو زمین پر ٹکا کے پھر کہتے ہیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اعلیٰ. یہی پڑھتے ہیں نا نماز کے سجدے میں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلیٰ اس کا معنی ہے کہ میرا رب پاک ہے، بلند ہے. انسان کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت بلند ہے اور میں بہت پست ہوں. بس یہ زمین تھی، زمین تک تو میں اپنی ناک کو لے آیا، اپنی پیشانی کو ٹکا دیا. اس سے نیچے بھی اگر میں جا سکتا ہوتا تو ضرور جاتا جھکتا. بس یہ انسانیت کی معراج ہے. جب اس نے اس قدر جھک کر دکھا دیا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو میرا مقرب بندہ بن گیا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا رحم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو خوشی خوشی سجدہ کریں، ورنہ ساری کی ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ کو سجدہ تو کرتی ہیں، کچھ خوشی خوشی ہوتے ہیں اور کچھ ناخوش بھی ہوتے ہیں. جس طریقے سے انسان کے سائے اور اسی طریقے سے ہر ایک چیز کے سائے، فرمایا کہ صبح و شام، یعنی کہ طلوع کے ٹائم بھی جو ہوتا ہے نا یہ سایہ، اس ٹائم بھی سجدہ کرتا ہے، اور شام کے ٹائم جب غروب کا ٹائم ہونے لگتا ہے اس ٹائم بھی کرتا ہے. یعنی کہ دو ٹائم ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ اب یہ چیز ہم تو محسوس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس یہ سایہ ہے، بے جان ہے. لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے سجدہ کر رہے. تو وہ سجدہ تو کر رہے ہیں، لیکن سجدہ کرتے خوشی خوشی تو پھر مزہ آتا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سورۃ النجم کی 27ویں پارے میں ہے، اور اس کی بھی آخری آیت کا در سجدہ ہے، اس کی تلاوت فرمائی صحابہ کرام کے حلقے کے اندر. تو جیسے سجدے کی آیت پڑھی سب پہ سجدہ واجب ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے اسی وقت سجدہ فرمایا. جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. وہاں پر کچھ مشرک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ چلو اب کیا کریں، دیکھے دیکھے ہم بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی کر لیا. ایک بوڑھا مشرک تھا، وہ بڑے کو بد نصیب بدبخت تھا، اس نے کہا میں نہیں کرتا. تو جنہوں نے کہا کہ چلو کر لیتے ہیں، یہ تو مشرک، چلو کر لیتے ہیں، تو خوشی خوشی نہیں کیا، یعنی کہ مجبوراً کر لیا، یہ کر لیں ہم بھی کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھا نا، سجدہ تو کر لیا نا مجھے. خوشی خوشی کرتے تو پھر میری رحمت تمہارے اوپر برستی، میرا فضل شامل حال ہو جاتا. کر تو لیا لیکن بادل نخواستہ. اور جو بڑا کافر تھا، بڑا مشرک تھا، بوڑھا، جس نے کہا کہ میں کرتے ہی نہیں ہوں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر اسی بوڑھے کو میں نے دیکھا کہ وہ کفر پر مر گیا. یعنی کہ جو بندہ سجدے سے انکار کرتا ہے تو اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. جنہوں نے سجدہ کر لیا بادل نخواستہ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کر دیتا ہے کہ چلو کر تو دیا، ان کو ایمان کی توفیق دے دیتے. لیکن جنہوں نے کیا ہی نہیں، یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چونکہ بہت زیادہ رحیم کریم ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہے، وہ جو جادوگر ہے سارے کے سارے، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، بس تم نے اس کا مقابلہ کرنا. اب انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نا، جیسے موسیٰ والا لباس تھا، جیسے ٹوپی تھی، اور جیسے ان کا عصا تھا، جیسا لباس، سارے جبے کو ایسے پہن کے آ گئے تاکہ ہم اپنا کام دکھائیں گے، موسیٰ اپنا کام دکھائے گا، عوام کہے گی بھی شکل بھی ایک جیسی ہے، لباس بھی ایک جیسا ہے، ان کا کام بھی ایک جیسا ہے، یہ سارے کے سارے جادوگر تو ہیں، یہ تو پکی بات ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے سارے کے سارے کرتب دکھائے نا، رسیاں پھینکی اور سانپ بن کے وہ چل رہے تھے، حالانکہ وہ سانپ بنے نہیں تھے لیکن نظر آ رہے تھے، ایسے خیال ہوتا تھا کہ یہ چل رہے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو اپنا کام کر. اپنا جب عصا ڈالا تو اس نے کیا کیا کہ وہ ساری کی ساری جو رسیں تھی اس کو نگل گیا، وہ تو سچی والا بن گیا تھا. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب سے پہلے وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے. فرعون نے بڑی دھمکیاں دی، تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا تو کیا کرے گا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ہماری زندگی ختم کر سکتے ہیں نا، دنیا کی زندگی کر، ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں. بس ہم نے تو
اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ جو ظاہر بنایا تھا نا پیغمبر جیسا، ظاہری حلیہ جو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی پیار آ گیا کہ دیکھو اندر سے جتنے بھی کافر ہیں، یہ جادوگر ہیں، منافق ہیں، لیکن اوپر سے تو دیکھو کیسے پیارے لگ رہے ہیں آج۔ تو اس ظاہر پر بھی اللہ کا فضل شامل حال ہوا، اور ابھی آئے تھے جادوگر تھے، کافر تھے، اور تھوڑی دیر کے اندر پکے مومن بن گئے اور شام کو شہید بھی ہو گئے، سیدھے جنت میں چلے گئے۔ تو یہ ظاہری حلیے کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اگر سجدہ کرتا ہے، ناخوشی ہی صحیح، لیکن جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کے سامنے جب وہ جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی رنگ کے اندر نواز دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عقیدہ درست کر دے، دین کی سمجھ بھی عطا فرما دے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ انسان کیوں نہیں کرتا؟ جو چیز آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یعنی کہ ساری جو دوسری مخلوقات ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، تو پھر انسان کیوں نہیں کرتا؟ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کیا آسمان، یہ زمین ان کے بتوں نے بنایا؟ یہ خود کہیں گے نہیں جی ان کو تو ہم نے خود بنایا، یہ آٹے کے بنے ہوئے ہیں، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پیتل کے مجسمے ہیں، یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں، آسمان یہ کہاں بنا سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا جب انہوں نے خود بنا رکھے ہیں، خود گھڑے ہوئے ہیں، اور خود اپنے آپ کو یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو ان کو کیسے دے سکتے؟ کہتے ہیں جی بس وہ فلاں ناراض ہو گیا نا، فلاں بت، اس نے اس کا سارا کاروبار تباہ کر دیا، فلاں بہت راضی ہو گیا، اس نے اس کا کام بنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تو نفع نقصان دے نہیں سکتے، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میری مخلوق تو تمہارے سامنے ہے، کتنی میری مخلوق ہے، لیکن ان کی کوئی مخلوق ہے؟ جب اللہ کے برابر ان کو درجہ دیتے ہو، اللہ کے برابر ان کی تعظیم کرتے ہو، اللہ کی طرح ان کے سامنے بھی تم جھکتے ہو، سجدے کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اگر یہ اللہ جیسے ہیں، اللہ بھی نفع نقصان دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ بھی عزت ذلت دیتا ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ بھی بیٹیاں بیٹے دیتا ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں، اگر یہ اللہ جیسے سارے کام کر رہے ہیں تو ان کی مخلوق بھی تو ہونی چاہیے، ان کی مخلوق کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے نا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ ہمارے خدا نہیں ہے، یہ خدا کے مقرب ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ الہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچانے والے۔ جیسے آج کل میں بعض مشرک کہہ دیتے ہیں کہ ہماری وہ سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کی سنتا ہوں، اور مشرک جاتا ہے کسی قبر پر اور وہاں جا کر کیا کہتا ہے کہ بھئی ہماری بگڑی بنا دے، ہماری تو وہ سنتا نہیں، تیری ٹالتا نہیں۔ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ گناہ کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ کسی کی ٹال نہیں سکتا، وہ ٹالنے پہ ہے تو سب کی ٹال سکتا ہے، بے شک ولی ہو، بے شک نبی ہو، وہ تو اللہ ہے، وہ سب کی ٹال سکتا ہے۔ اور یہ جو سفارش ہے نا، شفاعت، آیت الکرسی کے اندر ہے نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، کس کی جرت ہے جو کسی کی سفارش بھی کر سکے؟ ہاں اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر تو کسی کو سفارش کا حق بھی نہیں ہے۔ نفع نقصان کون دے سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ ہماری سنتا نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، گناہ گار ہے، نیک ہے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ باقی جو اللہ کے مقرب ہیں، جن کی ریاضتیں ہیں، جن نے بڑی محنتیں کی ہیں، اولیاء کرام اللہ کے مقرب ہیں، کوئی شک والی بات نہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو بلیک میل کر سکے، اللہ اس کی ٹال نہ سکے۔ وہ ٹالنے پہ ہے تو سب کی ٹال سکتا ہے، لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کو ان سے بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے نا کہ کوئی نیک عمل ہے تو اس کا وسیلہ دے سکتے، یا اللہ اگر میرے آج جو نمازیں پڑھی ہیں تجھے قبول ہے تو ان کے صدقے میرا کام کر دیں،
یا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے میرا کام کر دے، اہل بیت کے صدقے سے میرا یہ کام کر دے، کوئی بھی جائز دعا ہے تو نیک لوگوں کا، پیغمبروں کا، اولیاء کرام کا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ عقیدہ غلط ہے کہ بس اب اللہ مجبور ہے، اب اللہ ٹال کے دکھائے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مخلوق تو نہیں ہے، پھر ان کو بتا دو اللہ خالق کل شیء، کہ خالق ہر چیز کا اللہ ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، قہار ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، قدرت والا ہے، سارے کے سارے اس کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں کہ یہ مخلوق کیا پیدا کریں گے، یہ تو ایک مچھر کا، مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی ایک مکھی بھی بنائی ہوتی نا، سارے کے سارے مل جائیں، سارے مل کر ایک مکھی بنا دیں، تو کہہ سکتے تھے کہ ہماری مخلوق یہ مکھی دیکھو، لیکن خالق تو پھر کہلوا سکتے تھے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا بھی بڑی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اسے واپس بھی نہیں مانگ سکتے، اتنے کمزور ہیں کہ ان کی محفل میں مکھی آتی ہے، کوئی چیز لے کے جا رہی ہے، اس کو دھمکے دیتے ہیں رکھ یہاں پر، سنتی نہیں ان کی بات۔ فرمایا کہ اتنے تو تم کمزور ہو کہ مکھی تمہاری بات مانتی نہیں ہے، اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس کا عقیدہ یہی ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ بہت کمزور ہے، ہمارے اعمال وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، بس آ جا کے ایک عقیدہ ہی تو بچتا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا اور پکے موحد ہوں گے، اس کے اندر کسی قسم کا کھوٹ ملاوٹ کی بات نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم جنت میں چلے جائیں۔ عقیدہ درست نہ ہوا پھر بے شک نمازیں ہوں، روزے ہوں، پہاڑوں جیسے اعمال ہوں، عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ اعمال جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکیں۔ بس عقیدہ ٹھیک ہو، پھر اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے کہ یا اللہ جب تک میرے اندر سانس ہیں، جب تک میری زندگی ہے، بس مجھ سے نیک کام ہی کرا، مجھے توفیق دے کہ میں نیکیاں کرتا رہوں اور نیکیاں کرتا رہوں۔ توفیق اللہ دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ۔ بس بہرحال جتنے نصیب میں ہوں گی وہ نیکیاں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہوں، لیکن جو نصیب میں ہے وہ تو انسان کر ہی سکتا ہے نا، وہ انسان کوشش اپنی جاری رکھے اور عقیدہ درست رکھے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہونے دے، تاکہ اللہ کے پاس جائے تو توحید لے کے جائے، اللہ اس پہ فضل فرمائے اور آخرت کے سارے منزلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔